سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مستفاد المؤمن بعد تقوى اللہ خیرا من المرأة الصالحة ان امرها اطاعته وان نظر الیها سرته الى آخر الحدیث۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تقوی کے بعد، تقوی انسان کی زندگی کے لیے سب سے مفید ترین عمل ہے۔ تقوی کے بعد سب سے مفید ترین چیز انسان کے لیے، انسان کی زندگی کے لیے، تقوی کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ نیک بیوی ہے۔ جس طرح تقوی سے زندگی اور ایمان کی حفاظت ہے، اسی طرح انسان کی اور انسان کی زندگی کی حفاظت بیوی سے نہیں بلکہ نیک بیوی سے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک بیوی کا تعارف تفصیل ارشاد فرمائی کہ نیک بیوی وہ ہے کہ جس کے اندر 4 باتیں ہوں۔ نمبر 1، اپنے آپ کو اچھا رکھتی ہو کہ شوہر اسے دیکھے تو خوش ہو جائے۔ دوسرے نمبر پہ بیوی کے اندر طاعت ہو، مان کے چلنے والی ہو، منوا کے چلنے والی نہ ہو۔ نمبر 3، ضدی نہ ہو، بلکہ کبھی اگر شوہر ضد پکڑے، جیسے کبھی بیٹا ماں کے سامنے ضد پکڑتا ہے تو ماں کی محبت ماں کو جو اپنے بچے سے محبت ہے، وہ محبت اسے مجبور کرتی ہے بچے کے سامنے جھکنے پر۔ تو اسی طرح کبھی شوہر نے قسم کھا کے کوئی ضد پکڑ لی تو بیوی کو اپنے شوہر سے اتنا پیار ہو کہ بجائے خود ضد پہ اڑنے کے اور خود ضد پہ آنے کے، وہ اپنے شوہر کی ضد کو پورا کر دے۔ اور چوتھے نمبر پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شوہر موجود نہ ہو، گھر پہ موجود نہیں ہے، نوکری پہ چلا گیا، سفر پہ چلا گیا، عورت اکیلی ہے، تو اپنی عزت کو اپنی عزت سے زیادہ اپنے شوہر کی امانت سمجھے۔ اپنی عزت کو اپنی عزت سے زیادہ اپنے شوہر کی امانت سمجھے، اور اس کے پاس جو کچھ شوہر کا گھر میں ہے، مال ہے، کوئی بھی چیز ہے، ان سب کو بھی اپنے شوہر کی امانت سمجھ کے اپنی عزت کی بھی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کے گھر اور گھر کی چیزوں کی بھی حفاظت کرے۔ اب یہ 4 باتیں فرمایا کہ یہ باتیں ہیں تو یہ زندگی جنت ہے، یہ باتیں ہیں تو تقوی کے بعد اگر کوئی مفید ترین چیز ہے ایک مرد کے لیے تو وہی ہے۔ اس لیے صورت سے زیادہ سیرت دیکھو، اور بہترین سیرت دینداری والی ہوتی ہے۔ ہر شخص کا دوسرے شخص سے جب تعلق ہوتا ہے، مجھے کوئی تعلق نہیں کہ جس سے میرا تعلق ہے، جس سے میری دوستی ہے، اس کے اعضاء کتنے اچھے ہیں۔ ایک یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اعضاء کتنے اچھے، لیکن زیادہ اہم یہ ہے کہ اعضاء سے نکلنے والے اعمال کتنے اچھے ہیں۔ ہاتھ بہت اچھا لیکن ہاتھ سے نکلنے والا عمل اچھا نہیں، منہ بہت اچھا لیکن منہ سے نکلنے والی گفتگو اچھی نہیں، چہرہ بہت اچھا لیکن چہرے کے تیور اچھے نہیں، تو یہ عورت اگرچہ صورت میں بہت اچھی ہے لیکن یہ شوہر کے لیے جہنم ہے، کہ یہی اس کے اعضاء، اس کا جسم، اس کی صورت اس کے لیے نفرت کا باعث بن جاتی ہے۔ اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ جتنی بھی آوارگی کی شادیاں ہیں سب صورت کو دیکھ کے ہوتی ہیں۔
آوارہ ہو کے شوہر والدین کو ناراض کر کے شادی کر لیتے ہیں، مہینے کے بعد شادی کیوں ٹوٹتی ہے؟ سال 2 سال 5 سال کی محبت کے بعد بڑی مشکل سے شادی کی، والدین سے بغاوت کر کے، تو کیوں ٹوٹتی ہے شادی؟ کہ مہینے کے اندر اندر ٹوٹ جاتی ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے صورت دیکھی، سیرت نہیں دیکھی۔ آج ہماری سب سے بڑی غلطی ہے کہ ہم جب ہر جگہ دین کا خیال رکھتے ہیں، لیکن کن چیزوں میں، چند جگہوں پہ ہم دین کو ذبح کر دیتے ہیں، اور وہ دین کو بالکل منفی، بالکل مائنس کر دیتے ہیں آج کل رشتوں میں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے گھر جہنم بنے ہوئے۔ ایک عورت آتی ہے، اسے کیا پتا حقوق کیا ہوتے ہیں، سسرال کے حقوق کیا ہوتے ہیں، شوہر کے حقوق کیا ہوتے ہیں۔ وہ تو پیسے والی ہوتی ہے، پیسے اور بڑا جہیز لے کے آتی ہے، اور بڑی اعلیٰ ڈگری لے کے آتی ہے۔ اب جب وہ آتی ہے، اور یہی حال لڑکے کا بھی ہوتا ہے، لڑکے میں بھی وہ صفات نہیں ہوتی، لڑکی میں بھی نہیں ہوتی۔ پھر جب اعمال دونوں کے دین کے مطابق نہیں ہوتے، تو اعمال دونوں کے اچھے نہیں ہوتے، تو کچھ عرصے کے بعد مہینے کے اندر اندر غلط فہمیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اولاد کا رشتہ ہو، بچوں اپنے بھائیوں کا رشتہ ہو، کسی کا بھی رشتہ ہو، یہ رشتہ عبادت ہے، اس کو شریعت کے طریقے سے کیا جائے، اور انتخاب بھی شریعت کے طریقے سے ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق